تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑا گراں گزرتا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے اوپر اگر کوئی تکلیف ہو تو حضور علیہ السلام مستریب ہو جاتے ہیں، اور ہماری تکلیف حضور پر گراں گزرتی ہے۔ ہم کسی صعوبت کا شکار ہوں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ کب ہوں گے؟ جبکہ حضور ہر امتی، ہر غلام کی حالت سے واقف ہوں گے، تبھی تو ہوں گے۔ پھر اس کے بعد فرما حریص علیکم، ہم اور آپ حریص ہیں مال کے، دولت کے، پیسے کے، دنیا کے، متاع دنیا، لیکن علماء فرماتے ہیں اس جملے کو حریص پر وقف نہ کیا جائے، حریص علیکم پڑھا جائے، جس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم تو دنیا کے حریص ہیں، دنیا کی بھلائی چاہنے والے، لیکن فرما اے مسلمانوں، ہم نے جو تمہارے پاس رسول بھیجا حریص علیکم، یہ اپنی بھلائی کا چاہنے والا نہیں، یہ تمہاری بھلائی کا چاہنے والا، بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور سارے جہاں کے مومنین کی آپ کا رؤوف اور رحیم بنا کر بھیجا۔ حضرت علامہ امام اجل امام الائمہ ابو الفضل قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے دنیا میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجنے کا سلسلہ شروع ہوا، یوں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو کسی نہ کسی کمال یا کچھ نہ کچھ کمال سے مزین فرمایا، مگر رؤوف اور رحیم یہ اللہ تبارک و تعالی کے دو نام، رؤوف بھی اللہ کا نام، رحیم بھی اللہ کا نام، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ دونوں نام اپنے حبیب کو عطا فرما دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رؤوف اور رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ بذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے حضور علیہ السلام بھی رؤوف ہیں اور حضور علیہ السلام بھی رحیم ہیں۔ یہ آپ نے اس کا ترجمہ توجیہ۔ اب آئیے ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملوز رکھ کر اس پر کلام کرتے۔ لقد جاءکم رسول، وہ آئے تمہارے پاس ایسی حالت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اتنا جملہ اہل سنت و جماعت کا کہنا یہ ہے، جس کو ہم آگے دلائل سے بیان کریں، کائنات میں سب سے پہلی شے اول ما خلق اللہ نوری، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کائن نہ تھی، یہ دنیا نہ تھی، نہ چاند و سورج تھے، نہ شج و حجر تھے، نہ برم و بہر تھے، کچھ نہیں، سب سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شے پیدا فرمائی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور تھا۔ جی یہ بات کہہ دینا بھی فائدے سے خالی نہیں کہ اہل سنت کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، ہم وقت ہوشیار رہیے۔ ہمارے عقیدے پر، ہمارے معاملات پر حملوں کا عالم یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ اطلاع دیجئے اور بتائیے کہ سب سے پہلی شے جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ کون سی شے پیدا فرمائی؟ حضور نے فرمایا، یا جابر، اے جابر، سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا فرما اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ صاحب یہ حدیث کہاں ہے؟ حضرت امام احمد ابن حنبل جو بہت بڑے امام گزرے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے ماننے والوں کو حنفی کہتے ہیں، ہم سب حنفی ہیں۔ ایک امام مالک ہے جن کے ماننے والوں کو مالکی کہتے ہیں، ایک امام شافعی ہے جن کے ماننے والوں کو لوگ شافعی کہتے ہیں، ایک امام احمد ابن حنبل ہیں کہ جن کی تقلید اور ان کے ماننے والوں کو لوگ حنبلی کہتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حنبلی مذہب رکھتے تھے، یعنی امام اعظم رضی اللہ عنہ نہیں بلکہ امام احمد ابن حنبل کی تقلید کرتے تھے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ تمام اولیاء اور مشائخ محدثین کسی نہ کسی کے مقلد رہے۔ حضرت آپ نے سنا ہوگا داتا صاحب کے، ہم نے سیرت پر تقریر میں خود اتنے بڑے عالم دین شیخ المشائخ دنیا کے معروف صوفی داتا گنبش علی حجویری، یہ بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد، حضرت خواجہ غریب نواز بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ غرض یہ کہ سب اولیاء مشائخ کسی نہ کسی کی تقلید کرتے۔ تو امام احمد ابن حنبل جو ہیں یہ بہت بڑے امام گزرے،
ان کے استاد تھے حضرت امام عبد الرزاق رحمت اللہ تعالی. حضرت امام عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ کی جو حدیثوں کی کتاب ہے اس کو مسند عبد الرزاق کہا جاتا. مسند عبد الرزاق میں حضرت امام عبد الرزاق جو امام احمد ابن حنبل کے استاد امام احمد ابن حنبل کہتے کہ میں نے اپنی زندگی میں امام عبد الرزاق سے زیادہ کسی بھی بڑے محدث کو نہیں پایا. سب سے بڑے محدث ہیں. انہوں نے اپنی کتاب مسند میں اس حدیث کو نقل فرمایا اور مسند سے تمام علماء نے امام سیوطی نے حضرت شیخ محقق نے بڑے بڑے اکابر نے حضرت امام عبد الرزاق سے یہ حدیث نقل کرنا شروع کی. لیکن وہابیوں نے ترکیب کیا نکالی کہ مسند عبد الرزاق جب چھاپی تو چھاپنے کے بعد اس کتاب سے حدیث ہی کو نکال دیا. اب حدیث کو نکالنے کے بعد اور جناب رانے ٹھوک کر کے میدان میں آئے سنیوں کے پاس کہ تم جو حدیث بیان کرتے اس کا ماخذ کیا ہے؟ بھائی یہ تو مسند عبد الرزاق میں. تو کہا مسند عبد الرزاق لاؤ. مسند عبد الرزاق میں سرے سے حدیث ہی نہیں. لیجیے صاحب اب بتائیے تحقیق کرنے والے حضرات کو کتنی پریشانی ہوئی. ہم نے اس پر تحقیق کی, بڑے بڑے کتب خانوں میں ہم نے لکھا, جہاں پتہ لگا کہ شاید مسند عبد الرزاق وہاں ہم نے خط لکھا. سب نے انکار کیا کہ ہمارے پاس جو مسند عبد الرزاق ہے اس میں یہ حدیث موجود نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دے. فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا محمد عیسیٰ مانی جو ابھی قریب ماضی میں عرب امارات کے وزیر مذہبی امور, وہ آپ کو شاید یاد ہو کہ ایک مرتبہ ان کے بڑی محبت شفقت کی ہماری مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے. چونکہ وہ شافعی مذہب رکھتے تھے اس لیے ہم نے ان سے معذرت کی کہ خطبہ تو آپ پڑھیے گا لیکن نماز میں پڑھاؤں گا. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے یہاں جتنے لوگ ہیں یہ سب جو ہیں وہ حنفی ہیں, تو آپ کا مذہب چونکہ شافعی, ہم آپ کو مجبور تو نہیں کرتے. تو انہوں نے یہاں ایک دن جمعے کی نماز میں خطبہ بھی دیا. 1 گھنٹے تک ہمارے ساتھ حجرے میں بیٹھے رہے. دبئی گئے ہم تو ان سے ملاقات ہوئی اور ابھی بھی وہ ایک کانفرنس یہاں تشریف لائے. یہ بڑے پکے سنی. انہوں نے کیا کیا, ایک تو یہ کہ یہ وزیر تھے, ان کے پاس ذرائع ہم سے زیادہ. انہوں نے دنیا بھر کے کتب خانوں میں چھان پھٹک کرنے کے بعد خدا کا کرنا دیکھیے کہ ایک قدیم کتب خانہ افغانستان میں کسی عالم کے پاس وہ پرانی مسند عبد الرزاق دریافت ہو گئی جس میں یہ حدیث موجود تھی. سبحان اللہ. انہوں نے لاکھوں کیا کروڑوں روپے خرچ کر کے اس کتب خانے سے یہ حدیث کی کتاب خریدی اور خریدنے کے بعد جو اس کا مالک اس کو راضی کیا اور اس کے بعد یہ حدیث نکال کر خصوصی اقتباس اس حدیث پر اپنا پیش لب اور دیگر نشب و فراز کا ذکر کر کے اس حدیث کو انہوں نے شائع کر دیا. وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے, جس کا جی چاہے کہ صاحب یہ حدیث کہاں ہے وہ ہماری لائبریری میں دیکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ محمد عیسیٰ مانے کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جس نے دنیا میں چھان بین کر کے آخر اس حدیث کو تلاش کر لیا جو اصل کتاب میں یہ موجود. لیکن ذرا بات تو بڑھتی چلی جاتی, مگر آپ نے مخالفین کی حالت کو دیکھا. بجائے دلائل کا مقابلہ دلائل سے کرنے کے اور اس کو حدیث کی کتابی سے نکال دیا جائے. یہ کس قدر بے شرمی کی بات کہ حدیث سے حضور کی منقبت اور حضور کی شان میں جو حدیثی سے نکال دیا جائے. اچھا کیا ہوا, یہ تو باہر والوں نے کیا, ہمارے یہاں کراچی والوں کو بھی کچھ سوچی. انہوں نے سوچا کہ جب حدیث میں یہ معاملہ ہو رہا تو ہم کیوں پیچھے رہیں. لیجیے صاحب موجود ہے ہمارے کتب خانے میں ابو داؤد شریف مطبوعہ مصر کی چھپی ہوئی. ہمارے استاد گرامی حضرت اللہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کے کتب خانے میں الحمدللہ وہ جلد موجود ہے اور کئیوں کو میں نے اس کی فوٹو کاپی دے کر پوچھا کہ اس کا جواب دو. یہ اہل سنت کے خلاف کیا سازش ہے. اس میں حدیث موجود ہے. دور مت جائیے, یہی جناب اردو بازار میں ایک پبلشر نے ابو داؤد شریف چھاپی. اس ابو داؤد شریف میں جو ہماری یہاں مصر کی مطبوعہ ہے 4 حدیثیں اس میں موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایسے کیا, اللہ اکبر یہ کہہ کر کے اپنے ہاتھ ناف کے نیچے باندھے, تاتو سرہ. ایک حدیث ہے ناف کے نیچے باندھے, ایک ہے فوق السرہ,
کہ آپ نے حدیث جو ہے ناف کے اوپر ہاتھ باندھے، اور یہاں دنیا بھر کے اہل حدیث ایسے ہاتھ باندھتے ہیں اور ہم یوں ہاتھ باندھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ابو داؤد شریف میں 4 حدیثیں موجود، جس میں ایک حضرت محبوب کی حدیث جس میں یہ جملہ موجود ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے۔ کراچی کے پاکستان کے وہابیوں نے یہ 4 حدیثیں ابو داؤد ہی سے نکال، دونوں موجود ہیں، وہ چھپی بھی موجود وہ بھی دیکھ لیجئے، جو اصل موجود ہے مصر کی وہ بھی دیکھ لیجئے۔ کیا یہ علمی دنیا میں کیا اس کا نام دیانت ہے؟ کیا اس کا نام شرافت ہے؟ کیا اس کا نام جو ہے وہ ایمانداری؟ جنو کا نام خرد رکھ دیا، اور خرد کا جنو جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ صاف کرے۔ بقول شاعر کہ وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا۔ یہ تم نے ترکیب نمبر 11 نکالی۔ مذہب اہل سنت نے کی کہ حدیث کی کتاب سے حدیث ہی کو نکال دیا جائے۔ گفتگو بہت طویل ہو جائے، ان خیانتوں کا ہم ذکر کریں گے تو شاید ان خیانتوں کے لیے پورے ایک جمعے کی تقریر درکار کہ جس میں سارے خیانتوں پر یہ گفتگو کی جائے۔ اس سے ہم قطع نظر کر کے صرف ان کی دیانت بتا رہے ہیں، ان کی شرافت بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا شرافت دیانت کی حدیث کی کتابوں کے ساتھ۔ میں عرض کیا کر رہا تھا، مسند عبد الرزاق سے یہ حدیث نکال دی، اور حدیث کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اے جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو تمام اشیاء سے پہلے چیز پیدا فرمائی وہ تیرے نبی علیہ السلام کا نور تھا۔ چلیے صاحب آئیے، اب ہوا یہ کہ ایک مرتبہ حضور جلوہ گر ہیں، توجہ کیجئے، تمام صحابہ کرام میں بعض وہ ہیں جنہوں نے حضور کے بچپن کو دیکھا، جوانی کو دیکھا، نوجوانی کو دیکھا، اور 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کو بھی دیکھا۔ کوئی گوشہ ان سے چھپا ہوا نہیں۔ خصوصیت کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو حضور علیہ السلام کے بچپن کے ساتھی، اور بھی صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کو بچپن سے جانتے، جو حضور علیہ السلام ہم عمر ہیں۔ غرض یہ کہ ایک مرتبہ کسی نشست میں ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کب سے؟ حضور فرماتے تمہارا دماغ صحیح ہے، تم نے میرے بچپن کو دیکھا، میری جوانی کو دیکھا، نشیب و فراز کو دیکھا، اور تمہیں پتا نہیں کہ میں نے ایک وادی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ لوگوں ایمان لے آؤ، میں اللہ کا نبی۔ یہ ساری باتیں تمہارے سے کیا مخفی ہیں، اور تم پوچھ رہے ہو کہ تو آپ نبی کب سے؟ یہ کیا معاملہ؟ معلوم ہوا کہ حضور کی ادائیں، حضور علیہ السلام کی طرح، حضور علیہ السلام کا کردار، حضور کا علم، حضور کا فضل، ان کی عقل، ان کا خیال، سب کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے نہیں بھئی یہ بعد میں بننے والے نبی نہیں ہیں، یہ تو لگتا بڑے پرانے نبی لگتے ہیں۔ پوچھا حضور آپ نبی کب سے ہیں؟ حضور علیہ السلام فرماتے تمہیں پتہ نہیں، میں نے تمہارے سامنے تو اعلان نبوت کیا 40 سال کے بعد، لیکن پوچھا حضور آپ نبی کب سے ہیں؟ لیجیے حضور فرماتے میں نبی اس وقت سے ہوں کہ جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کی منزل میں تھے۔ ابھی آدم علیہ السلام کا جو ہے جسم وہ مٹی میں گوندا جا رہا تھا پانی ڈال کر، میں اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی۔ اور کہیں فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے میں اس وقت بھی نبی تھا۔ کہیں فرمایا کہ آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے یا وہ مٹی اور پانی کی منزل میں تھے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاتم النبیین لکھ دیا گیا، یعنی ختم نبوت کا منصب بھی اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے، اور وہ 3 کیا ہے کہ جن کا ذہن میں محفوظ رکھنا ہر سنی مسلمان کے لیے ضروری